لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اس سے ادھر ادھر ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو بیٹا خوش مزاجی پیدا کرو، چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت تو پھر کتنی بڑی چیز، بہن بھائیوں کے آگے جھک جانا، ان سے منہ ماری نہیں کرنی، ذلت برداشت کرو۔ تو یہ نوجوان ہیں ساحل عدیم، تو پرسوں ہماری ملاقات ہوئی، میں وہیں تھا لاہور میں۔ انہوں نے جو الفاظ کہے تھے اس سے بڑھ کر اظہار محبت کیا، میں تو شرمندہ ہی ہو رہا تھا۔ پھر جو انہوں نے مجھ سے 1 گھنٹہ بات کی نا، وہ اتنی پرمغز تھی، اور تھوڑی ان کی رفتار وہ فراری کی طرح ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹویوٹا بن کے بولنا ہے، فراری بن کے نہیں بولنا۔ تو لیکن وہ اتنے پرمغز تھی، میرا جی چاہا کہ آپ اس پہلو سے بھی دین کی بات سنیں، آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے تو شیخ کے بعد میں نے کل بھی ان سے پرسوں جب ملاقات ہوئی تو یہی کہا تھا کہ جتنے بھی اس وقت کے اسپیکرز، بلکہ یہ کیمرے میں مجھے بتانا چاہیے، جتنے بھی اس وقت مسلمانوں کے داعی ہیں، اسلام کے داعی ہیں، اس وقت سوشل میڈیا پہ اسپیشلی آپ کو نظر آتے ہوں گے، اگر اپنے اپنے علاقوں میں بھی وہ مشن پورا کر رہے ہیں، اللہ ان کو ان کی عمریں دراز کرے۔ وہ اس تنے کی چھایا کی کھمبیاں ہیں، یہ آپ کے سامنے جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ میں باہر کے ملکوں میں زیادہ تر رہا ہوں، وہاں پہ ہماری سب کی پہچان جو ہے نا ماشاءاللہ مولانا طارق جمیل ہیں، اور اس بارے میں آپ جب سفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے ہماری عزت افزائی بغیر کچھ کیے ہی ہو جاتی ہے، اسپیشلی ان مواقع پہ جہاں پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے دل اس طرح کے اخلاق میں پہلے ہی نرم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی نہ بھولنا کہ جس استاد کی جو نقش قدم ہے اس کی گریس کیا ہوتی ہے، وہ گریس جو ہے نا، وہ جو تحریم ہے وہ نہ پامال ہونے پائے۔ مجھے پتہ ہے آپ کی عمریں اتنی ہیں کہ اپنے اگلے 10-12 سالوں میں آپ کو بہت غصہ آنے والا ہے، لوگوں نے آپ کو بہت اکسانا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کہیں نہ کہیں آپے سے باہر ہوں، اور یہ آپ کی محبت کا بھی تقاضا ہوگا اور غیرت کا بھی تقاضا ہوگا کہ آپ گلے کو آئیں گے لوگوں کے، ناحق کے اوپر ہٹ دھرم ہو کے لوگوں نے آپ کے اوپر اس طرح کے ملامتیں اور تہمتیں لگانی ہیں، آپ پہ اس طرح کے الزام لگانے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ میں جب بھی کسی ایسے موقع پہ ہوتا ہوں، عمومی طور پہ فیل ہوتا ہوں، مگر جب بھی موقع پہ ہوتا ہوں تو پیمانہ طارق جمیل ہی ہوتے ہیں، کہ اگر اس طریقے سے اس اخلاق سے بات کی جائے کہ لوگوں کو ہرانے کی بجائے جتانے کا مقصد ہو۔ میں بہت چھوٹا تھا، میرے ایک شیخ تھے، وہ اردن کے تھے، تو وہ میری اس طرح شیخ نے ابھی کہا نا کہ میری سپیڈ ذرا تیز ہے، میری بچپن سے ہی تیز تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں اس وقت جب پوری دنیا کافر تھی اور پوری دنیا اپنے آپ کو سب سے بڑا مبلغ سمجھتی تھی اپنے دین کا، وہ ایسے ایسے لسانی مہارت رکھ چکے تھے کہ ان کی لکھی ہوئی باتیں یا کہے ہوئے اشعار لوگوں کو گونگا کرتے تھے تو لوگوں کو عجمی کہتے تھے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنہا اکیلا ایک مسلمان پوری دنیا کافر، اس وقت جو مشن لے کے چلنا تھا، تو خود سوچو کہ ہم پہ تو بہت ہی آسان امتحان آیا ہے، ہمیں تو اتنا آسان امتحان آیا کہ ہمارے گھر والے تک مسلمان تھے، پہلے سے ہمارے دوست احباب مسلمان تھے، زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو سچ یا جھوٹ کے سائے میں اسلام ہی کا ٹیگ لگا کے چلتے تھے، بلکہ جب آپ اللہ رسول کی بات کریں گے، قرآن کی آیت کی حدیث سنائیں گے تو وہ شرمندگی میں آپ سے بات کریں گے کہ ہاں ہم اس پیمانے پہ پورا نہیں اترے، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، یہ غور سے سمجھیں۔
اور اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برانڈ کیا مشہور تھا، ان دشمنوں میں کیا برانڈ مشہور تھا کہ اس شخص سے بچ کے رہنا، جیسے ہی اپنا منہ کھولے گا تمہیں اس سے عشق ہو جائے گا۔ اس بات کو وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، مکے میں ایک جادوگر چل رہا ہے۔ جو بھی آتا تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا وقار بلند ہو گیا ہے، کیونکہ محبت آپ کو ہوتی ہی اس سے ہے جو آپ کی وقار میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ کو اس بندے کی بات سننے میں اپنی احساس برتری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، یہ میں چھوٹا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ برانڈ نہ بھولی، محمد کا برانڈ ہے یہ۔ تو اپنے علاقے کا جادوگر نہیں مشہور نہ کہ تیری زبان سے لوگوں کو تیرے سے عشق ہو جائے، اس سے کم دعوت کا کوئی اصول نہیں۔ سو اگر تو نے اپنی دعوت کرنی ہے تو اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑھا جتا کے بتا، لوگوں کو کم کر، مگر اللہ کی دعوت کرنی ہے تو پھر لوگوں کو جتا۔ یہ نہ ہو جائے کہ تو جیت کے آ جائے اور وہ جہنم کی طرف چلا جائے، یہ کوئی جیت نہیں۔ ایسا کوئی مارکا نہیں آنا آپ کے لائف میں، آپ کی زندگی میں، کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کے یا دوستوں کے سامنے یہ جتا کے آئیں کہ میں نے اس کو اس مناظرے میں ڈیبیٹ میں ہرا دیا، اس کا مطلب پتہ کیا، وہ جہنم واصل ہو گیا۔ یہ بیسک اصول ہے کہ اگر آپ کا مقصد دعوت تھا تو اس کو جنت کی طرف لے کے آنا تھا۔ وہ چاہے یہ سمجھے کہ وہ آپ سے برتر ہے یا کمتر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ یہ دو لکھاری ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ کون اصل میں جیتا ہے کون اصل میں ہارا ہے۔ اگر اگلے بندے کو آپ نے جہنم سے کھینچ کے جنت کا رخ کر دیا تو یہ دونوں لکھیں گے ہاں یہ جیت گیا۔ دنیا میں واقعی میں اللہ کی قسم پسپائی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر راہ ہموار ہے تو سمجھ لو اسلام کی راہ نہیں۔ یہ میں آپ کے بچپن کے آپ کی ٹریننگ کے اپنے مینول بتا رہا ہوں کہ یہ کسی غلط توقعات میں نہ اسلام میں آ جانا۔ اسلام میں کوئی آسانیاں، کوئی آسائشیں نہیں ملنی۔ آپ کو ہر جگہ سے تہمتیں ملنی۔ ابھی شیخ نے کہا نا اپنے رشتہ دار اگر آپ کے خلاف نہیں ہو رہے تو پہلا لیٹمس ٹیسٹ ہی فیل ہو رہا ہے آپ کو۔ بہرحال یہ تو میرا ابتدائی اس لیے تھا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو خالی یہ کافی سارے مواقع میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ مطلب آبشار کے سورس پہ مجھے پہنچا دیا، ورنہ میں جتنا میں آپ کو نا ایک جہاں پہ شیخ نے بات ختم کی ہے وہیں سے میں شروع کرتے ہوئے ایک تھوڑا سا تمہید تھوڑی باندھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو اپنے آپ، اپنے نفس، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے کسی بھی مال و زر سے عزیز نہیں رکھتا۔ یہ سب کو پتہ ہے نا اس بات کا۔ تو عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا اس وقت، دل کی صفائی دیکھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ہر چیز سے عزیز رکھتا ہوں، اپنے نفس سے عزیز نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او عمر تو پھر تو ایمان کی تکمیل پہ نہیں پہنچا۔ اگلی ہی ملاقات پہ عمر بن خطاب نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ یہ اس ملاقات اور یہ دو ملاقاتوں کے بیچ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، یہ ہے جس عمر میں آپ پہنچ چکے ہیں نا، وہ یہ سفر آپ نے پورا کرنا ہے۔ یہ ایک رات میں ہو جاتا ہے اللہ کی قسم اگر کرنے پہ آئیں تو۔ یہ نفسیات کی ٹریننگ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن پیدا ہونے والے بچے تک کی ہے۔ اور اللہ کی قسم سب سے بڑا اعتراض ہے اس وقت غیر مسلموں کا کہ تمہارا رب اپنی تعریفیں کرتا رہتا کرواتا ہے، تمہارا نبی اپنی تعریفیں کروانے کو دین کہتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اعتراض کریں گے وہ آپ نے اس بارے میں بڑی تفصیل سے سوچنا ہے، اکیلے میں سوچنا ہے، اپنی اپنی غار حرا میں جا کے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ یہ نفسیات کی ٹریننگ ہے۔ محبت کا لفظ سمجھیں، جس طرح شیخ نے سٹارٹ میں آتے ہی کیا کہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو انہوں نے نبھائی کہ خطبے فجر کی نماز کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواتر سے کیا سوال کرتے تھے کہ کس نے صدقہ کیا ہے، کس نے بیمار کی عیادت کی۔ تو ابو بکر صدیق کا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا تو عمر خطاب نے کہا کہ ابھی فجر کا وقت ہے، آپ نے کہاں وہ بیمار کی عیادت کی؟ تو انہوں نے نام بتایا
کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون بیمار ہے، آپ نے کہاں صدقہ کیا، فلاں آدمی کا پتہ نہیں ہے آپ کو. تو علی بن ابی طالب نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ہر خیر سے پہلے ابو بکر ہے، کہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور وقت تکمیل کو پہنچ چکا ہوتا ہے. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جو آپ کو ابھی درس سٹارٹ جس چیز سے ہوا ہے نا، یہ اسی حدیث کا ایک جز ہے. یہ وہ جز ہے جس کے میں آپ کو ابھی بتا دوں نفسیات کی ٹریننگ لینی ضروری ہے. آپ کی عمر میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، جس قسم کے تھپیڑے میں کھا رہا ہوں، اللہ کی قسم احساس بھی نہیں ہوتا مجھے. میرے اپنے احباب اور میرے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا بے حس ہو گیا، تجھے کیوں تکلیف نہیں ہو رہی، سرعام تیرے پہ تہمتیں لگیں اور چپ کر کے بیٹھا رہے. محبت کا لفظ سمجھیں. اس کے بعد صرف 2 نکاتی ایجنڈا میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. پہلا نکتہ محبت کا ہے. محبت کا جو مطلب ہے نا، آپ کی عمر میں سمجھ آ جائے گا آپ کو. محبت کا مطلب ہے، اس حدیث کے تناظر میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے نفس اور اپنے تمام تر اٹیچمنٹس جو کہ بیوی بچے ہوں ماں باپ ہوں اس سے زیادہ عزیز نہ رکھے گا. مطلب سمجھیں. محبت عربی میں اس کا جو مصدر ہے نا، اس میں تکلیف کا عنصر ضروری ہے. عربی میں اس لفظ کی نفسیات کے پیچھے اردو کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں اگر آپ کے لیے آپ کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہوئے اپنی تکمیل سمجھوں، تب میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ غور سے میں 3 دفعہ ریپیٹ کروں گا تاکہ کوئی بندے کو کسر نہ رہ جائے. آپ سے میں کہوں نا کہ ساحل ادیم سے محبت کرتے اور آپ نے سر بھی ہلا دیے تو وہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. آپ میرے لیے کوئی اچھی بات کر دیں یا تعریف کر دیں، محبت نہیں ہے. جب تک آپ میرے لیے، میری بہتری کے لیے خود کو اپنی تکلیف میں ڈال کے اس کے اندر احساس تکمیل نہ محسوس کرنا شروع کر دیں. یہ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے دیتے اس لیے کہ اس کو پتہ چلے کہ محبت کا اصل مطلب کیا ہے. جب ماں راتوں کو اٹھتی ہے اور بچہ اپنی حرص میں، اپنی طلب میں، سوتی بھی تھکی ہوئی ماں کو تھپڑ مار کے اٹھاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے دودھ پلا، چیخیں مارتا ہے، تو ماں کو تکلیف نہیں ہوتی، ماں کو دودھ پلا کے تکمیل ہوتی ہے. یاد رکھیے گا. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ کی قسم اسلام کی راہ میں روڑے آئیں گے آپ کی راہ میں. وہ جو تکلیف ہے اس میں اگر آپ کو احساس تکمیل نہیں ہو رہا تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت شروع بھی نہیں ہوگی. اگر آپ کی راہ میں روڑے نہیں آ رہے تو پھر آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے. یہ وہ دور ہی نہیں ہے کہ اس میں آپ اسلام کی بات کریں اور لوگ آپ کے پیچھے نہ پڑ جائیں. یہ وہ واحد وقت آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پریزنٹ کیا تھا، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، یہ سب آفتوں کی اور تیروں کی چھایا میں آ گئے تھے. ہر روز کے مسائل تھے، ہر قسم کا بندہ ان کے خلاف تھا. اور آج کل کا اسلام امریکہ یورپ میں پریزنٹ ہوتا ہے، ہر قسم کا جارج بش اور ڈونلڈ ٹرمپ باہیں کھول کے افطاریاں کراتا ہے ہمیں ادھر. فرق ہے. یاد رکھیے گا، حق باطل کو کبھی پسند نہیں آ سکتا. حق باطل کو کبھی پسند نہیں آ سکتا، اور باطل کی طاقت کو تو کبھی بھی پسند نہیں آ سکتا. اس کے لیے تو اس کی طاقت کھینچنے کے مترادف ہے کہ حق پریزنٹ کیوں ہو گیا. تو تکلیف تو آئے گی. اگر آپ کو تکلیف نہیں آ رہی تو اپنا پرپس دوبارہ سے چیک کریں. یہ بخاری دوبارہ سے کھولیں جو آپ کے ہاتھ میں، کہ امام مالک نے کہا کہ نظام جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ لے کے آئے تھے، مسلمان آخری دفعہ بھی اسی طریقے سے ہی لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ نظام نہیں آ سکتا اسلام کا. یاد رکھیے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو راستہ، جس تکلیفوں کا، جن مصائب کا، جن مسائل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے خود اپنے جسم پہ، اپنی روح پہ، اپنے ذہن پہ، اپنی نفسیات پہ صحیح تھی، اگر آپ نہیں سہ رہے تو یا تو راستہ غلط ہے یا آپ کی اپروچ غلط ہے. یہ وہ حدیث ہے جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے بڑھ کر محبت نہ. اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر تکلیف کو مسرت سے سہے کہ میں تو آج مکمل ہو رہا ہوں جب میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں تکلیف میں آ رہا ہوں. اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو
اللہ کی قسم ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی عورتیں پاکستان میں ہیں، مرد ایسے پاکستان میں ہیں آپ کی عمروں کے، جو کل رات کو 4-4 5-5 گھنٹے راتوں کو قیام کیے صرف فلسطین کے لیے، انہوں نے صرف اور صرف دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، گھٹنے لڑکھڑا رہے تھے ان کے اس عذر سے کہ اتنی دیر تک وہ نماز میں رہے، ہم سے اٹھا نہیں جا رہا۔ یہ یاد رکھیے گا جن حالات میں ہم ہیں، ہم سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، امام جعفر صادق نے کہا کہ سورج کی پہلی کرن صبح کے وقت اگر قوم کا مسئلہ آپ کے سامنے نہیں لے کے آتی تو آپ تو مسلمان ہوئے ہی نہیں ابھی۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کا آپ کی اس کی شرح بتا رہا ہوں آپ کو کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے آپ سے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ جب تک میں آپ کے لیے یہ ڈھونڈوں گا نہیں کہ آپ کی بہتری کہاں ہے، اور اس راستے میں تمام تر تکالیف کا تجزیہ نہیں کروں گا، اور ان تکالیف کو پوری باہیں کھول کے اپناؤں گا نہیں، اور اس کے اندر احساس تکمیل نہیں لاؤں گا، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ میں اپنی آسانی میں آپ کو بہتری کر رہا ہوں، جہاں مجھے مشکل آئے گی آپ کی بہتری بند کر دوں گا، جدھر جدھر مجھے تکلیف آنا شروع ہوگی آپ کی بہتری کا بھی ٹوٹی بند، اور ادھر بھی ہوگا، آپ بھی سمجھ جائیں گے آپ بیچارہ اور کیا کیا کرے۔ مگر اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے تو مجھے کوئی راحت نہیں پتہ چلتی، کوئی دن نہیں پتہ چلتا، پیسے نہ بھی ہوں تو پورے محلے سے ادھار لے کے پہنچ جاتا ہوں اسپتال، اس وقت تو میری غیرت نہیں آڑے آتی۔ جب تک آپ کو اس شعور کی سطح پہ آنے میں وقت لگے گا، ایسے احباب، ایسے اشخاص، ایسے شیوخ یہ وقت بچا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کو ان الفاظ کی گہرائی نہیں پتہ جو ان کی عمر اور ان کے تجربے کی وجہ سے وہ گہرائی ان الفاظ میں نظر نہیں، آپ کی عمر نہیں ہے اتنی، اس فلیور کو آپ کے ذہنوں میں لاجیکل سٹینڈنگ تو آ جاتی ہے، دل میں وہ صلاحیت نہیں کر سکتی، بیکاز وہ جو الفاظ بولتے ہیں ان کی جو تصویریں ان کی عمر سے گزر رہی ہیں۔ جب انہوں نے رشتہ دار بولا تھا آپ کو ان رشتہ دار نظر نہیں آئے، ان کو نظر آ رہے ہیں، ان کو وہ تکلیف پتہ چل رہی ہے کہ یار یہ تو میرا اپنا ہے۔ اس خون کی نس کٹنے کی جو تکلیف ہے وہ ان کو پتہ ہے، آپ کے سامنے تو انہوں نے خالی الفاظ جاری کیے اور آپ نے کانسیپٹ ہی سمجھ لیے، مگر آپ کا رشتہ دار ابھی تک آپ سے کٹا نہیں ہے۔ جب کٹے گا تب میرے الفاظ یاد کرنا کہ اس میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر محبت نہیں تھی، تکمیل ہو رہی ہے تو محبت تھی کہ ہاں میں تو چھوڑوں گا تو نہیں۔ تو شیخ نے کہا نا کس نے ماں باپ کے کپڑے دھوئے، سب سے کم ہاتھ کھڑے ہوئے، کیوں؟ سب سے زیادہ تکلیف اس میں تھی۔ چائے کس نے بنائی، سب کے ہاتھ کھڑے، سب سے کم تکلیف اس میں تھی۔ اور کیا تکلیف ہونی کپڑے دھونے میں؟ کاہلی کے علاوہ کون سا جو کمبل ہے جو ہم نے اٹھانا تھا، کپڑے دھونے میں کون سے کچھ چوٹیں لگ جاتی ہیں؟ کمفرٹ زون سے باہر آنا تھا نا بس۔ چائے بنانے میں مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ساتھ ایک کپ اپنے لیے بھی بنانا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی تکلیف میں آسانی، کسی کی تکلیف میں اپنی تکمیل جو ہے نا، وہ کسی کے لیے جس محنت میں جو دقت آتی ہے اس دقت کے اندر تکمیل ڈھونڈنی اصل میں محبت ہے۔ جس دن آپ لوگ جو کوارے ہیں نا، آپ کی شادی ہونی ہے اس تکمیل میں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں سب کو، اور اپنی بیویوں سے اللہ کی قسم آپ نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ شوہر کی خدمت تو عبادت ہے، آپ ڈیمانڈ بھی وہی تکمیل کریں گے۔ ہماری نفسیات میں اللہ نے ریڈار یہ فٹ کیا ہے، ہم اپنے اندر جھانکتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمانوں میں دیکھ، اپنے اندر یہ اپنے اندر دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، یہ مشین ہے کیا، یہ ہارڈ ویئر بنایا کیا اللہ عز و جل نے۔ اس ہارڈ ویئر کو سمجھ لیں، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی قسم وہی علی بن ابی طالب کی ڈیمانڈ تھی۔ ایک ہی مشین ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے ایک ہی سوال ہے۔ سوچیں آخرت کے میدان میں ہم سب کھڑے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، عمر بن خطاب کھڑے ہیں، علی بن ابی طالب کھڑے ہیں، سوال اور پرچہ ایک ہی آ رہا ہے۔ طاقت میں تھے تو کیا کیا؟ ان کے جواب ہمیں اللہ کی قسم پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا۔ ہمارے جواب کیا ہمیں پتہ ہے؟ فرشتے نے سوال نامہ نہیں بدلنا ادھر کہ یا اللہ اس کو تو ٹف امتحان ملا تھا، اللہ کی قسم ان کو زیادہ ٹف امتحان ملا تھا۔ یا اللہ اس کے سامنے تو نبی نہیں آیا تھا، اللہ کی قسم ہمارے سامنے نبی کی تمام وہ ایسے ایسے صحابی بتاؤں جن کو 10% بھی وہ حدیثیں نہیں پہنچی جو اس کتاب میں لکھی ہیں۔ یہ بہانہ بھی چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ کے سامنے صحیح بخاری پڑھی ہے، آپ کے سب نے پورے کے پورے عرب کو تمام کی تمام حدیثوں کا پتہ تھا۔ عمر بن خطاب کے ٹائم پہ عمار بن یاسر نے حدیث سنائی، عمر بن خطاب نے کہا اس کا گواہ کون ہے؟
تو عمار بن یاسر نے کہا اس کا گواہ کوئی بھی نہیں, میں اکیلا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاہ فرمایا. ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگ رہے تھے عمر بن خطاب, اور عمار بن یاسر آگے بھاگ رہے تھے کہ تو کیوں ایسی حدیثیں پہنچا رہے تھے جس کی کوئی ویلیڈیشن نہیں. عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں میں کیسے آپ کو کوئی گواہ لے کے آؤں, جھوٹا گواہ پیدا کروں, جب میں اکیلا تھا تو پھر میں اکیلا تھا. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ دکھائیں کتاب لوگوں کو پتہ چلے کہ احساس کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو اس درجے پہ پہنچاتی ہے علم کے جس میں آدھے سے زیادہ عرب 1400 سال پہلے نہیں پہنچا ہوا تھا. لوگ کئی مہینوں کا سفر کر کے آتے تھے کہ فلاں بندے کے پاس کوئی حدیث ہے, جتھے کے جتھے آتے تھے آپ کے پاس حدیث ہے, اور وہ کہتے تھے ہاں کیوں ایسا کیا ہو گیا. اتنی بڑی کرنسی تھی یہ جو ہم نے مفت میں مل گئی ہے نا, اس لیے قدر نہیں کر رہے. کاش کہ قرآن 1,00,000 روپے ایک نسخہ ہوتا, اللہ کی قسم سب قرآن پہ کاربند ہوتے جو ایٹ لیسٹ خرید لیتا. یہ مفت مل گیا, زمین پہ پھینکا ہوا ہے ہم نے. کاش یہ 10-10 لاکھ روپے کی بکتی, لوگ پیسے جمع کر کے بخاری دیکھتے. پھر میں دیکھتا کس کو ایک حدیث نہیں یاد. تکلیف میں جو تکمیل ہے نا وہ پورے کام کرواتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت کا لفظ سمجھ لیں, محبت کا لفظ سمجھ لیں. تکلیف کے اندر مسرت لینا کسی کی بہتری کے لیے, جو آپ کو تکلیف آ رہی ہے اس بھائی کی بہتری کے لیے. بہرحال دوسرا نقطے پہ آ رہتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے. میرا جتنا بھی وقت نفسیات میں, کیونکہ میں طالب علم ہوں نفسیات کا, یہ کتاب آپ کے اوپر سے بوجھ اٹھانے کی مشین تھی. یہ مینول, یہ جیسے واشنگ مشین کے ساتھ ایک مینول آتا ہے نا, فریج کے ساتھ ایک آتا ہے, انسان کے ساتھ یہ مینول آتا ہے. اس مشین کا مینول یہ ہے, یہ غور سے سمجھیں. جس کے پاس یہ مینول ہے وہ کمزور ہوا ہے, وہ پریشر میں ہے کہ اگلا سوچے گا میں پتہ نہیں کس قسم کا پینڈو آدمی ہوں, میں اجڑ ہوں, میں گاؤں سے آیا ہوں, اور یہ ہارورڈ ییل لمز سے پڑھا ہوا ہے, اور یہ اوپر کے درجے پہ ہے, میں اس کو اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کی قسم ایسے ہی ہو رہا ہے, اور قصور اس کا نہیں ہے, اس کی تو ٹریننگ ایسے ہوئی ہوئی ہے. باطل کی ٹریننگ جتنی مرضی لو, درجہ اوپر نہیں جاتا. آپ کو حق کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی, اور اللہ کی قسم میرا مسلمان مجاہد واقعی میں باطل کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کون سے پہاڑ کو دیکھ رہا ہے. یہ پریشر آپ نے اپنے سر پہ خود ڈالا ہوا ہے. جب تک آپ اسرٹیو ہو کے, بدتمیزی نہیں کرنی, تہذیب کبھی نہیں چھوڑنی ورنہ تو دین سے ہی فارغ ہو گئے. مگر یاد رکھیے گا, گھمنڈ اسلام میں نہیں ہے, مگر ناز اسلام اور ایمان کی نشانی ہے. یہ غور سے سمجھ لیں اس بات کو. اور مسلمان لڑکا, اسپیشلی پاکستانی مسلمان لڑکا, اسپیشلی مدرسے کا, وہ ناز چھوڑ دیتا ہے جب وہ غیر اللہ کے سامنے گفتگو کرتا ہے. اس سے بڑی گاڑی اور اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ ہے وہ آپ کے جنت کے محل ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا, اس لیے مسلمانوں کو کہ الجنہ حق, کہ یہ نہ سوچ لینا کہ یہ حق ہے جہاں پہ دنیا میں, یہ ایک الوژن ہے. اصل میں جو تمہارا گھر ہے, وہ جو بڑی کوٹھی ہے, جو بڑی گاڑیاں ہیں, وہ وہاں پہ ہیں تمہاری, وہ تمہارے پاس ہیں, اور تم ان کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اوپر ہیں اور ہم نیچے ہیں. یہ بچپن کی ٹریننگ میں بنتا ہے ہمارا, یہ بچپن سے آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے, علماء نے نہیں ڈالا ہوا. یہ نفسیات ہے, اس مشین کا مینول یہ تھا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا, جب ایک عیسائی نے عشائیہ دیا تھا ابو طالب ان کے قافلے کو, کہ اس نے پتھروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا, یاد ہے آپ کو وہ ڈائلاگ یاد ہے اس بندے کا, کہ میں نے سارے بندے دیکھ لیے ہیں, گن لیے ہیں, کوئی نہ کوئی بندہ تو تمہارے میں مسنگ ہے. تو ابو طالب نے کہا نہیں, سارے لوگ یہی ہیں, یہیں پہ ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی, کچھ تو معاملہ خراب ہے. جو واقعات اور نشانیاں میں نے دیکھی ہیں نا تمہارے قافلے کے ساتھ, پوری کائنات جس طریقے سے سجدہ کر رہی تھی, سارے ادھر ہیں. 3 دفعہ اس نے پوچھا, ظاہر ہے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب موجود تھے. پھر اچانک ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا بھتیجا ہے, مگر وہ تو بھی بچہ ہے, وہ باہر اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے ہماری,
اور عیسائی نے ایسے پکڑا اپنا ہاتھ کہ ماتھے پہ کہ تو نے کیا کیا, تو اب بتا رہا ہے مجھے لے کے جا. اور باہر لے کے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جس طریقے سے رویا ہے نا میرے نبی کو دیکھ کے, تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کس بندے کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے. تو ابو طالب نے کہا اس میں ایسی کیا بات ہے, یہ میرا اپنا بچہ ہے, میرے گھر کا بچہ ہے, اس میں تم ایسی کیا خاص بات دیکھ رہے ہو. آپ یہ واقعہ ذرا تفصیل سے پڑھیں اور آپ اپنے حواس قابو میں رکھیں تو مجھے بتانا, اپنے آپ کو سمجھیں. اللہ کی قسم پاکستانی مسلمان مدرسے کا بچہ اپنی پتہ نہیں کس احساس کمتری میں ہے جب وہ ان غیر اللہ کے پجاریوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ کی قسم یہ غیر اللہ کے پجاری ہیں, ان کے بت میں نے خود دیکھے ہیں. آپ کو اگر بت دیکھنے نہیں نظر آ رہے یا نظر آتے ہیں اور آپ گھبراتے ہیں تو پھر آپ کے بھی وہ بت ہیں. یہ اصل میں انسٹرکشن مینول اس مشین کو چلانے کا, وہ بغیر مینول کے چل رہے ہیں. آپ ان کی مشین ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر مریض سے پشیمان ہے, ڈاکٹر مریض کے سامنے گھبرا رہا ہے. یہ ماجرا میں دیکھ رہا ہوں اس وقت پاکستان میں, صرف اس لیے کہ وہ انگریزی بولتا ہے. اللہ کی قسم غلط انگریزی بولتا پاکستانی. میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. میں باہر اسکولوں میں پڑھا اور میں ادھر آ کے دیکھتا ہوں ادھر منہ ٹیڑھا کیا ہوتا ہے, عجیب و غریب ایکسنٹ میں غلط گرامر بول رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے انفیریورٹی کمپلیکس ہیں. اللہ کی قسم ان کے بت ہیں. ایک دفعہ بت پہچاننے کی ٹریننگ لیں. انسان کو دیکھیں, آپ کے سامنے 8 9 10 12 بت ایسے نظر آئیں گے آپ کو. اس کتاب کے علاوہ کوئی اور بت دکھانے کی کتاب نہیں ہے. اس سے اگر یہ کسی گورے کو پتہ چل جائے نا اس کتاب میں یہ جان ہے, اللہ کی قسم اسکولوں میں پڑھایا کرے گا بچوں کو. وہ بغیر اسلام لائے پڑھائے گا کہ بھائی علم تو علم ہوتا ہے. لوگوں کے بت دیکھنے, اللہ کی قسم ایسے بھیانک بت ہیں, مجھے نظر آتے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو بھی نظر آئیں گے. یہ کوئی کرامت تو نہیں ہے, یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے. صحابی نے کیا کہا تھا جب ایران کے وزیر نے کہا تھا کہ تو میرے کروڑوں روپے کے کارپیٹ پہ اپنا 2 روپے کا نیزہ لے کے سوراخ کر کے اندر آ رہا ہے, وہ بھی میرے خدا کے سامنے, تیری تمیز ہے میرے خدا کے سامنے جانے کی. تو صحابی نے کیا کہا تھا, اس حلیے میں تک کھڑے ہو ذرا, یہ ہے میرے صحابی کا حلیہ. اللہ کی قسم آج بھی اس حلیے کو پاکستان کے تمام تر ایوانور گھروں میں یہی سوال پوچھ جاتا ہے, الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے آ گئے ہو, ٹوپی رکھ کے آ گئے ہو, پانچے اوپر کیے میں, پینڈو آدمی, تمہیں پتہ بھی ہے تمیز بھی ادھر آنے کی. تو وہ جو جملہ صحابی نے کہا تھا نا, وہ نفسیات کا جملہ تھا کہ اپنے خدا سے کہہ کہ اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں.